اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء البرہان والشکر لک یا ذا الفضل والاحسان ثم الصلاة والسلام على الذي جعلته نبيا في أول الإيجاد الكون والمكان ثم غوصته ألف ألف عام في بحور العلم والعرفان ثم الصلاة والسلام على ناصر شریعته وقاضی دینہ ومنفذ احکامہ ومنجز وعدہ والمروج للایمان والمدمر اہل الکفر والفسوق والعصیان ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هما إمامين وهمامين وسيدين وشهيدين اسمهما الحسنان ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا وإمامنا صاحب العصر والزمان أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات. میرے محترم دوستو، بھائی بزرگو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خداوند متعال پوری دنیا میں عزاداران مظلوم کربلا کی محافظت فرمائے، اور جن جن احباب نے عزاداری مظلوم کربلا میں حصہ ملایا ہے خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد پوری دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں کو اور بالخصوص مومنین کو موجودہ وبا سے نجات عطا فرمائے۔ اپنے دعاؤں کے استجابت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے جو لوگوں کو ہماری طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے امام وہ ہے جسے ہم بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم نے انہیں مانا ہے جنہیں اللہ نے بنایا ہے۔ کچھ وہ ہیں جنہیں انسان بناتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ بناتا ہے۔ جنہیں انسان بناتے ہیں اپنے جیسا عیب والا بناتے ہیں، جنہیں اللہ بناتا ہے بے عیب بناتا ہے۔ توجہ میری طرف ہے۔ پیغمبر خدا کے جانے کے بعد رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، امامت کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا نے اپنی زندگی کے اندر مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ کچھ لوگوں نے آ کے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ یا تو سب کے دروازے بند کر دیتے یا سب کے کھلے رکھتے، یہ باقیوں کے دروازے بند ہیں،
علی کا دروازہ کھلا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کے دروازے کو بند کیا ہے، نہ اپنی مرضی سے علی کا کھولا ہے۔ میں کہتا سارے دروازے بند ہو گئے سوائے علی کے دروازے، بس یہی فرق ہے باقیوں میں اور علی میں۔ توجہ چاہوں گا، جو ہر حالت میں مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا وہ صحابی ہوتا ہے، جو ہر حالت میں مسجد نبوی میں آ سکتا ہے وہ علی ہوتا ہے۔ یہی میں آسان کر دوں، جو ہر حالت میں مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا وہ رضی اللہ ہوتا ہے، جو ہر حالت میں آ سکتا ہے علیہ السلام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بحث چھڑی تھی اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا تھا۔ اس بل کی شکیں یہ تھیں کہ کس کے ساتھ رضی اللہ لگانا ہے اور کس کے ساتھ علیہ السلام لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر انہوں نے سوچا کہ ہم اس اہل نہیں ہیں کہ یہ بتا سکیں رضی اللہ کون ہے اور علیہ السلام کون ہے۔ پھر یہ بل واپس لے لیا گیا، لیکن میں آج کی اس مجلس میں بتانا چاہتا ہوں رضی اللہ کون ہوتا ہے اور علیہ السلام کون ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو درود پڑھنے والے ہیں وہ رضی اللہ ہیں، جن پہ درود پڑھا جائے وہ علیہ السلام ہے۔ جو پیمبر خدا کو اپنے کندھوں پہ سوار کریں وہ رضی اللہ ہیں، جو دوش مصطفیٰ پہ سواری کریں وہ علیہ السلام ہیں۔ اور جو پیمبر خدا کے دروازے پہ آ کے سلام کریں وہ اچھے ہیں، وہ رضی اللہ ہیں۔ پیمبر خدا جن کے دروازے پہ آ کے 5 مرتبہ کہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وہ علیہ السلام ہے۔ جو جنت کی ٹکٹوں کے لیے لائن میں لگے ہوں وہ رضی اللہ ہے۔ جو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہوں وہ علیہ السلام ہے۔ جو بتوں کی پوجا چھوڑ کے ایک خدا کی پرستش کی طرف آ جائیں وہ رضی اللہ ہیں، جن کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے نہ جھکی ہو وہ علیہ السلام ہے۔ توجہ، جو کفر کی نجاستوں کو چھوڑ کے اسلام کی پاکیزگی کی طرف آ جائیں وہ رضی اللہ ہیں، جن کی پاکیزگی کی سند اللہ قرآن میں لکھ دے وہ علیہ السلام ہے۔ جو چادر تطہیر سے باہر رہ جائیں وہ رضی اللہ ہیں، جو چادر کے اندر آ جائیں وہ علیہ السلام ہیں۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنائے، امام وہ ہوتا ہے جو تمام صفات کمال الہیہ کا مظہر ہوتا ہے۔ کوئی بھی امام سے آگے نہیں بڑھ سکتا کسی صفت کے اندر بھی، نہ شجاعت میں، نہ سخاوت میں، نہ عدالت میں، کسی صفت میں کوئی امام سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور امام سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ جو امام سے آگے بڑھے گا، حق کے امام سے آگے بڑھے گا وہ باطل ہو جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، یہ عام پیش امام جو ہوتا ہے جسے ہم اپنے آگے کھڑا کرتے ہیں، اگر کوئی اس کے آگے بڑھ جائے تو اس کی نماز رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ نماز کیا ہو جاتی ہے؟ امام سے، پیش امام سے آگے بڑھنے والے کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی عام بندہ عام پیش نماز کے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی محمد مصطفیٰ کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تمام صفات کمال الہیہ کا مظہر ہوتا ہے۔ امام کے اندر ساری صفات ہوتی ہیں جو ایک کامل انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے امام کو۔ میں کہتا ہوں ہیں سارے صفات کمال الہیہ کا مظہر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے فرمایا ہے نا، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد وکلنا محمد۔ یہ ہیں سارے کے سارے محمد۔ یہ اور بات ہے
جس زمانے میں جس صفت کو ابھرنے کا موقع ملتا گیا نام بنتے گئے. توجہ چاہوں گا, اگر خدا کی راہ میں جم جم کے تلوار چلائے تو حیدر کرار کہلاتا ہے. اللہ کی راہ میں اونٹوں کی قطاریں دے تو حسن مجتبیٰ کہلاتا ہے. خدا کی رضا کے لیے اگر شہادت کو قبول کر دے تو سید الشہداء کہلاتا ہے. عبادتوں کو زینت بخشے تو زین العابدین کہلاتا ہے. علم کے ایک ایک باب سے ہزار ہزار باب کھولے تو باقر العلم الاولین والآخرین کہلاتا ہے. صداقتوں کی معراج پہ پہنچے تو جعفر صادق کہلاتا ہے. اگر صحبتیں قید و بند کی برداشت کرے تو موسیٰ کاظم کہلاتا ہے. اللہ کی رضاؤں کا مالک بنے تو علی رضا کہلاتا ہے. تقوی کی بلندیوں پہ پہنچے تو محمد تقی کہلاتا ہے. پاکیزگیوں کی انتہا پہ قدم رکھے تو علی نقی کہلاتا ہے. اور فرشتے جس کا لشکر بنے وہ حسن عسکری کہلاتا ہے. پوری دنیا پہ توحید کا پرچم لہرانے والا مہدی برحق کہلاتا ہے. امام تمام صفات کمال الہیہ کا مظہر ہوتا ہے. امام وہ ہوتا ہے, امام وہ نہیں ہوتا کہ جو واقعے کے مطابق گفتگو کرے, بلکہ امام وہ ہوتا ہے کہ واقعے کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ امام کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. توجہ چاہوں گا, یہ 14 کے 14 معصوم ہیں. اگر ان میں سے کسی نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں, توجہ ہے, آنے والا جو بھی ہے ملائکہ کا سردار ہے, استاد الملائکہ ہے, جو بھی ہے آنے والا, اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے جب دروازے پہ جانا تو کہنا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اس لیے کہ بی بی نے فرما دیا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. اب واقعے کو اپنے آپ کو ڈھالنا پڑا. جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات پڑھ دیں. میں کہتا ہوں امام وہ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ پھر بھی تاکہ جعفری صاحب آ کے تشریف رکھیں مجلس کے اندر, بلند آواز سے صلوات. امام وہ ہوتا ہے جو قرآن کے, توجہ ہے نا صاحب آپ کی, امام وہ ہوتا ہے جو قرآن کے تلاوت کے لیے قرآن کے نازل ہونے کا محتاج نہیں ہوتا. توجہ چاہوں گا, امام وہ ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کے نازل ہونے کا محتاج نہیں ہوتا. قرآن بعد میں آتا ہے, امام پہلے تلاوت کرتا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد جب مولا علی کو اٹھا کے خانہ کعبہ سے باہر آئیں, علی مولا کی آنکھیں بند ہیں, اللہ کے نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. علی نے شمیم نبوت کو محسوس کرتے ہوئے جمال پیمبر کی زیارت کے لیے اپنی آنکھیں کھول دی. اللہ کے نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے کے آب وحی سے چمن امامت کی آبیاری شروع کی. جب علم لدنی علی کے رگ و پے میں سما گیا, اللہ کے نبی نے کہا یا علی پڑھ, یا علی پڑھ. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا پڑھوں, تورات پڑھوں, زبور پڑھوں, انجیل پڑھوں, قرآن پڑھوں. امام وہ ہوتا ہے جو دنیا کی مشکلیں بھی حل کرے اور قبر کی مشکل بھی حل کرے. اگر صرف دنیا کی حل کر سکتا ہے قبر میں کام نہیں آئے تو وہ امام نہیں ہوتا. اور ہم نے انہیں امام مانا ہے جنہوں نے دنیا میں بڑوں بڑوں کی مشکلیں حل کی ہیں. جب بھی مشکل پڑتی تھی لوگ کہتے تھے بلاؤ علی کو. ایک مرتبہ مدینہ کے اندر زلزلہ آ گیا, لوگ خوف زدہ ہو کے اپنے گھروں سے باہر آئے, دیکھا تو ہر بندہ علی کے دروازے کی طرف جا رہا ہے. کسی نے پوچھا آج علی کے دروازے کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ سب نے کہا آج ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی بچا سکتا ہے تو علی ہے. علی مولا کے دروازے پہ آئے, کہا یا علی ہمیں بچائیں. مولا علی گھر سے باہر آئے, مولا علی نے زمین کو ٹھوکر مار کے کہا اسکتی واستقری,
ابو تراب کا حکم ہے ٹھہر جا، زمین ٹھہر گئی۔ جب زمین ٹھہر گئی ایک شخص نے سوال کیا، کہا یا علی آپ نے اس زلزلے کو کیسے روکا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ تو دنیا کا زلزلہ ہے، قیامت کا زلزلہ بھی میں علی روکوں گا۔ کہا مولا وہ کیسے؟ مولا نے کہا اللہ نے قرآن مجید میں فرما رہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ فرما رہا ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا زمین اپنا سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی، ایک انسان زمین کو کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں انا الانسان الذی یقول یوم القیامت للارض اسکتی واستقری، وہ انسان جو قیامت والے دن زمین کو کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، جس کے کہنے پہ زمین ٹھہرے گی میں علی ہوں۔ دنیا کی مشکلیں بھی علی اور قبر کی مشکل بھی علی حل کریں گے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں جب مومن کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور ہم قبر کو بند کر دیتے ہیں تو 6 خوبصورت شکلیں مومن کے ساتھ اس قبر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایک دائیں طرف آ جاتی ہے، ایک بائیں طرف، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک پاؤں کی طرف، اور جو ان میں سے سب سے خوبصورت شکل ہوتی ہے وہ سر کے اوپر چکر لگاتی رہتی ہے۔ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات پہ۔ جو سب سے خوبصورت شکل ہوتی ہے آخری بندے تک توجہ، وہ سر کے اوپر چکر لگاتی رہتی ہے۔ جب مومن پہ فشار قبر شروع ہوتا ہے نا، دائیں طرف کی دیوار قریب ہونا شروع ہوتی ہے، دائیں طرف والی صورت اسے روکتی ہے، بائیں طرف والی دیوار قریب ہوتی ہے، بائیں طرف والی صورت اسے روکتی ہے۔ پاؤں کی طرف جو دیوار ہوتی ہے وہ قریب ہونا شروع ہوتی ہے تو پاؤں کی طرف جو صورت ہوتی ہے اسے روکتی ہے۔ اس طرح یہ صورتیں عذاب کو، قبر کی دیواروں کو روکتی ہیں۔ توجہ چاہوں کہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ دائیں طرف والی دیوار جب قریب ہو رہی ہوتی ہے، یہ دائیں طرف جو صورت ہوتی ہے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر یہ صورت کمزور پڑ جائے جو اوپر کھڑی ہوتی ہے اس کی مدد کو پہنچ جاتی ہے، وہ اس کی مدد کو پہنچ جاتی ہے۔ مومن سے قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے تو وہ جو سب سے خوبصورت ہوتی ہے ان سے پوچھتی ہے تو تم کون ہو کہ اس مشکل وقت میں اس مومن کی مدد کے لیے آئے ہو؟ دائیں طرف والی کہتی ہے میں اس کی نماز ہوں، بائیں طرف والی کہتی ہے میں اس کا روزہ ہوں، سامنے والی کہتی ہے میں اس کا حج ہوں، جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اس کی زکوٰۃ اور خمس ہوں، جو پاؤں کی طرف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں اپنا اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی ہوں۔ جب یہ 5 صورتیں جواب دے چکی ہوتی ہیں تو یہ یک زباں ہو کے کہتی ہیں تو کون ہے؟ ہم سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور ہماری مدد بھی کر رہی تھی، وہ کہتی ہے میں ولایت علی ابن ابی طالب، میں علی۔ اب آپ تیار ہو گئے علی کے فضائل سننے کے لیے، ہے نا؟ سنا دوں آج میرا دل کر رہا ہے آپ کو خیبر سنا دو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ 39 دن تک مسلمانوں نے کوشش کی خیبر کو فتح کرنے کی، مسلمانوں سے فتح نہیں ہوا۔ 39ویں دن کی شام کو اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک اعلان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَأُؤْتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جسے لڑنا آتا ہوگا، بھاگنا نہیں آتا ہوگا۔ یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبہ اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، لن یرجع حتی یفتح اللہ بیدہ، وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر فتح نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں پیغمبر اعلان کر کے چلے گئے اپنے خیمہ میں، اب صحابہ بے چین ہیں کہ کل علم کسے ملے گا۔ ساری رات صحابہ انتظار کرتے رہے، آدھی رات کو ایک شخص اٹھا، پیغمبر خدا کے خیمے میں گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اتنا بتا دیں مجھے علم ملنا ہے یا نہیں۔
اگر ملنا ہے تو انتظار کروں، نہیں ملنا تو میں سکون سے سو جاؤں۔ توجہ چاہوں گا، جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ساری رات صحابہ نے علم کا انتظار کیا ہے۔ یہ ساری رات صحابہ کا علم کا انتظار کرنا بتا رہا ہے اگر علم بدعت ہوتا صحابہ انتظار نہ کرتے۔ اگر علم بدعت ہوتا تو صحابہ انتظار نہ کرتے، ساری رات انتظار کر رہے تھے۔ جب صبح کا وقت ہوا، اب دو روایات ہیں، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اب دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ علی مولا خیبر میں تھے، آشوب چشم تھا، آنکھوں میں تکلیف تھی۔ اللہ کے نبی نے علی کو بلایا، اپنا لعاب دہن علی مولا کی آنکھوں پہ لگایا، علی مولا کو شفا مل گئی اور اللہ کے نبی نے علی کو علم دے دیا۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے جو پڑھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، نبی خیبر میں ہے، علی مدینے میں ہے۔ اور علی کے آنے کو بڑے خوبصورت لفظوں میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں علی پہنچے کیسے ہیں خیبر کے میدان میں؟ وہ کہتے ہیں خیبر میں بھی صبح کی اذان ہوئی، مدینہ میں بھی صبح کی اذان ہوئی۔ اللہ کے نبی نے صبح کی نماز کی تاکیبات سمیٹی، علی نے مدینے میں اپنے مصلے کو لپیٹا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے علم کو آراستہ کرنا شروع کیا، علی نے اپنی سواری کو پیراستہ کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں نبی نے علم کے پھریرے کو باندھا، علی مولا نے اپنی ذوالفقار کو کمر کے ساتھ حمائل کیا۔ کہتے ہیں رسول خدا علم اٹھا کے صحابہ کی طرف چلے، علی مولا اپنے گھوڑے کو لے کے مدینہ کے باہر آئے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک ٹیلے پہ آئے، علی نے رکابوں میں قدم رکھا۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف منہ کیا، علی سواری کے اوپر سوار ہوئے۔ اللہ کے نبی نے لب جوڑے، علی نے باغ کو پکڑا۔ اللہ کے نبی نے کہا این این علی، علی کہتے ہیں لبیک یا نبی۔ علی آ کے کہتے ہیں حکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے علی مولا کو علم دیا، علی مولا علم لے کے خیبر کے میدان کی طرف چلے۔ چند قدم چلنے کے بعد علی مولا پیچھے نہیں مڑے، ادھر خیبر کے قلعے کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے علی مولا نے کہا یا رسول اللہ کتنا لڑنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی جب تک کلمہ کی آوازیں نہ آئیں ذوالفقار چلاتے رہنا۔ اب ایک شخص کھڑا تھا پیغمبر خدا کے ساتھ، اس نے کہا یا رسول اللہ آج تو علی بڑے مغرور نظر آ رہے ہیں، یہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، آگے منہ کر کے انہوں نے آپ سے گفتگو کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش رہو، علی کے بارے میں ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ رات میں نے نہیں کہا تھا جسے کل علم دوں گا اس وقت تک وہ واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر فتح نہیں ہوگا۔ خیبر فتح ہوا نہیں ہے، علی واپس کیسے آتا؟ آئے علی مولا علم اٹھا کے، جب میدان میں پہنچے تو علی کے 3 دشمن اوپر قلعے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کا نام مرحب ہے، ایک حارث ہے اور ایک انتر ہے۔ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، علی مولا نے آ کے پتھر میں علم کو نصب کیا۔ تو مرحب نے کہا اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ پہلے جو آتے تھے تو وہ تو علم چھوڑ کے چلے جاتے تھے، یہ بڑا بہادر ہے جس نے آ کے پتھر میں علم کو نصب کیا۔ توجہ چاہوں گا، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک نجومی، اس نے کہا مرحب گھبرا نہیں، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ ستاروں کا کمال ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ایک ستارہ جب برج کے آگے پہنچتا ہے، ستاروں کی گردش ہوتی ہے، برج سے گزرتے ہیں، ایک ستارہ جب برج کے آگے پہنچتا ہے تو لوہے کے لیے پتھر نرم ہو جاتا ہے۔ جب اس جوان نے علم کو نصب کیا ہے، وہ ستارہ برج کے سامنے تھا، پتھر نرم تھا، اس نے نصب کیا، علم نصب ہو گیا۔ لہٰذا جوان کا کمال نہیں ہے، ستاروں کا کمال ہے۔ علی مولا نے اس کی آواز کو سنا، علم کو نکالا۔ علی مولا نے علم کو نکالا، پھر نصب کیا، پھر نکالا، پھر نصب کیا۔ جب 9ویں مرتبہ میرے مولا علی نے نصب کیا، نجومی کہتا ہے ستاروں کا کمال نہیں ہے، جوان کا کمال ہے۔
کہتا ہے یہ عجیب جوان ہے، عجیب بہادر ہے. کہتا ہے کہ جب یہ علم نکالتا ہے ستارہ ہٹ جاتا ہے، جب علم نصب کرتا ہے ستارہ آگے آ جاتا ہے. یہ کوئی وہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کے ستاروں کو چلا رہا ہے. علی مولا نے دعوت دی مرحب کو. مرحب نیچے آیا اور اس نے آ کے اپنا تعارف کروایا. وہ کہتا ہے سمتنی امی مرحبا. کہتا ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. اس کا یہ کہنا تھا، مولا نے جواب میں فرمایا سمتنی امی حیدرہ. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میں کہتا ہوں ہر جنگ میں مولا کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب ہوں، لیکن اس جنگ میں مولا فرما رہے ہیں کہ میری ماں نے، ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں علماء نے 3 وجوہات بیان کی ہیں. پہلی وجہ کہتے ہیں مولا دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے اپنی ماں کے ذریعے تعارف کرا کے کہ جس طرح میرا باپ عظمت کا مالک ہے، میری ماں بھی عظمت کی مالک ہے. دوسری وجہ علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ مرحب چھوٹا تھا تو ماں اسے ڈراتی تھی کہ تم بڑے بہادر بنو گے، ہر ایک سے لڑنا، جس کا نام حیدر ہو اس کے ساتھ نہ لڑنا، جس کا نام حیدر ہو اس کے ساتھ نہ لڑنا. مولا کائنات نے فرمایا سمتنی امی حیدرہ. او مرحب چھوٹے سن میں ماں جس حیدر سے تمہیں ڈراتی ہو وہ میں علی ہوں. تیسری وجہ کہتے ہیں کہ رات کو مرحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی شیر ہے جو اسے چیر پھاڑ رہا ہے. کہتے ہیں کہ حیدر شیر کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب شیر اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کیفیت کا نام، شیر کی اس حالت کو حیدر کہتے ہیں. رات مرحب نے خواب میں دیکھا تھا کوئی شیر ہے جو اسے چیر پھاڑ رہا ہے. مولا کائنات نے فرمایا سمتنی امی حیدرہ. اے مرحب رات جس شیر کو تو نے خواب میں دیکھا ہے آج تیرے سامنے موجود ہے. اس نے کہا علی سے مولا وار کریں. مولا نے فرمایا تیری وار کی حسرت نہ رہ جائے، پہلے تو وار کر. اس نے وار کیا. اس کا وار مولا کی جبین اطہر کے ساتھ مس ہوا. علی کو جلال آیا. علی مولا نے رکابوں پہ زور دیا، اپنے گھوڑے پہ کھڑے ہوئے، ذوالفقار کو بلند کر کے علی نے وار کیا. مرحب کے سر کے اوپر تھا لوہے کا خود، لوہے کے خود کے نیچے تھا پتھر کا خود، پتھر کے نیچے تھا اس کا سر، سر کے نیچے تھا سینہ، سینے کے نیچے تھی سواری. علی کی ذوالفقار نے سب کو 2 برابر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. ایسے نہیں نعرہ سنائے تو پھر نعرہ حیدری. اب جب یہ صورتحال ہو گئی مرحب کی تو جو پیچھے کھڑے تھے نا وہ بھاگے نہیں، انہوں نے علی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. تھے بہادر، میدان نہیں چھوڑا، علی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. اب ایک شخص نے مولا علی کے ڈھال، ایک ہوتی ہے تلوار ایک ہوتی ہے ڈھال، مولا علی کی ڈھال پہ ایک شخص نے ایسا وار کیا کہ مولا علی کی ڈھال گر گئی. جب مولا علی کی ڈھال گر گئی، ڈھال نہیں تھی صرف تلوار تھی، تو مولا نے سوچا کہ میں ڈھال کسے بناؤں. ادھر ادھر دیکھا، در خیبر نظر آیا. علی نے در خیبر میں ہاتھ ڈالا، در خیبر کو اکھاڑا، در خیبر کی ڈھال بنائی علی نے. جب تک جنگ ہوتی رہی علی ڈھال بنا کے، دروازے کی ڈھال بنا کے لڑ رہے ہیں. جب جنگ ختم ہوئی علی نے وہی دروازہ خندق کے اوپر بچھایا. ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف قلعہ خیبر تھا، درمیان میں خندق تھی. اب اس خندق کے اوپر علی نے دروازے کو بچھایا. خندق بڑی تھی، دروازہ چھوٹا تھا. اب ایک طرف تو یہ دروازہ زمین پہ لگا ہوا ہے، دوسری طرف یہ پہنچ نہیں رہا دروازہ. علی نے کیا کیا؟ خندق کے نیچے گئے. علی مولا نے دوسری طرف سے دروازے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور 8000 کے مسلمانوں کے لشکر سے کہا آؤ اب مال غنیمت کا وقت آ گیا ہے. کہتے ہیں سارا لشکر مسلمانوں کا عبور کر کے آیا اور مال غنیمت لوٹا انہوں نے. علی نے دروازے کو پھینکا. کتنا وزنی تھا یہ دروازہ. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر. اس بارے میں بہت سی کہانیاں ہیں جو مختلف لوگ بیان کرتے ہیں. میں وہی عرض کروں گا جو تاریخ میں لکھا ہے.
کہتے ہیں کہ 8 بندے جن کے آگے آگے ابو رافع تھا، 8 بندے گئے کہ یہ جو علی دروازہ اٹھائے ہوئے تھے یہ کتنا وزنی تھا. کہتے ہیں 8 بندے گئے، انہوں نے دروازے کو ہلانے کی کوشش کی، ان سے دروازہ نہیں ہلا. صاحب الارشاد شیخ مفید علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ علی مولا سے پوچھا گیا، یا علی آپ نے جو دروازے کو اٹھایا ہوا تھا دروازہ آپ کے لیے کتنا وزنی تھا؟ مولا فرماتے ہیں جس طرح میری ڈھال وزنی تھی اسی طرح دروازہ وزنی تھا. علی مولا نے خیبر فتح کیا، مسلمانوں کے گھر جو ہے نا وہ مال غنیمت سے بھر گئے. قبل اس کے کہ لشکر مسلمانوں کا مدینہ میں پہنچا، مال غنیمت پہلے پہنچ چکا تھا. ہر گھر میں سونا چاندی آ گیا تھا. جب ہر گھر میں سونا چاندی آ گیا تو جناب سید کونین نے سوچا ہر گھر میں سونا چاندی آ گیا ہے، جب علی گھر میں آئیں گے تو ہمارے گھر بھی سونا چاندی آ جائے گا. لیکن جب علی گھر میں آئے ہیں تو ہاتھ خالی تھے. بی بی نے پوچھا، یا علی یہ مال غنیمت ہر گھر میں پہنچ گیا ہے، آپ گھر نہیں لے آئے، آپ کو ملا نہیں کیا؟ مولا نے فرمایا مجھے ملا ہے، مجھے باقیوں سے زیادہ ملا ہے. پھر بی بی نے کہا پھر آپ گھر کیوں نہیں لے آئے؟ مولا نے فرمایا میں جب لا رہا تھا مدینہ کے باہر پہنچا تو مدینہ کے غریب یتیم مسکین جمع ہو کے آ گئے، اور انہوں نے کہا یا علی ہم میدان جنگ میں نہیں گئے، مہربانی کریں ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ عطا کریں. مولا فرماتے ہیں میں وہ سارا مدینہ کے غریبوں میں بانٹ کے آ گیا. اب بی بی کا جواب سنو گے. بی بی کہتی ہیں اے علی اگر وہ مال آپ گھر لے آتے تو ہمیں اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا آپ غریبوں میں بانٹ کے آئے ہیں اور ہمیں خوشی ہو رہی. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات. چہلم کی مناسبت سے بس میں آخری مراحل میں آپ کی زحمتیں تمام، یہ چہلم کی جو مناسبتیں ہوتی ہیں یہ کربلا کے بعد والوں کا چہلم ہوتا ہے. اس میں علی کی بیٹی اور امام زین العابدین کی دین اسلام کے لیے خدمات کا تذکرہ ہوتا ہے. میں اکثر مجالس میں عرض کرتا ہوں کہ دین کو حسین نے بچایا ہے، حسین کو علی کی بیٹی اور زین العابدین کے خطبوں نے بچایا ہے. اور معروف خطبہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا جو مولا نے آ کے مسجد دمشق میں دیا ہے، اور یہ ایسا خطبہ ہے جسے خطبہ جاویداں کہا جاتا ہے، جس نے کربلا کو زندہ و جاوید بنا دیا ہے. مسجد دمشق میں شامیوں کا مجمع تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یزید بھی موجود تھا، امام زین العابدین بھی موجود تھے. بنو امیہ کا خطیب منبر پہ گیا، اس نے جا کے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی. جب اس نے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی تو امام زین العابدین کو جلال آیا. مولا نے یزید سے کہا، یزید، مولا نے خطیب سے مخاطب ہو کے کہا ویلک یا ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. مولا فرماتے ہیں ہلاکت ہو تیرے لیے اے خطیب، تو نے انسانوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. پھر مولا یزید کی طرف مخاطب ہوئے. مولا فرماتے ہیں ایذن یا یزید حتی اسعد علی ھذہ الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دے میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. فَأَتَكَلَّمُ لِلَّهِ فِيهِنَّ رِضًا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، میں ایسی گفتگو کروں گا میری گفتگو سے اللہ بھی راضی ہوگا اور جو سنیں گے انہیں بھی اجر و ثواب ملے گا. یزید نے اجازت نہیں دی، اسے پتہ تھا علی کا علی بیٹا ہے، اگر یہ منبر پہ آئے گا تو اس کے تخت کو تاراج کر کے اترے گا. اس نے اجازت نہیں دی. دوسری مرتبہ مولا نے اجازت مانگی، پھر اجازت نہیں ملی. تیسری مرتبہ جب اجازت مانگی لوگ کہتے ہیں یزید اسے اجازت دے دے، یہ قیدی ہے، اس کا بابا مارا گیا ہے، اس کے بھائی مارے گئے ہیں، یہ منبر پہ جا کے کیا کہے گا. اس نے مجبوراً اجازت دی. میں کہتا ہوں علی کا علی بیٹا منبر رسول کا حقیقی وارث منبر پہ آیا اور مولا نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی و نسبی، جو مجھے نہیں جانتا آج میں اسے اپنا نسب بھی بتاتا ہوں اپنا حسب بھی بتاتا ہوں.
مولا فرماتے ہیں انا ابن مکہ و مینا انا ابن زمزم و صفا انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا انا ابن من اسرع به الى المسجد الاقصى انا ابن من بلغ به الى سدرۃ المنتہى انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سدرۃ المنتہا پہ قدم رکھا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچا ہے. مولا فرماتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضیٰ. لوگوں میں محمد کا بیٹا ہوں, لوگوں میں علی کا بیٹا ہوں. پھر مولا فرماتے ہیں انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. لوگوں میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے کفار کی گردنوں پہ اتنی تلواریں چلائیں کہ انہیں کلمہ پڑھا دیا. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعنا برمحین وحاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین. مولا فرماتے ہیں میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی تھی. انا ابن مکی مدنی خیفی بدری احدی شجری ذاک جدی علی. میرے مولا اسی طرح تعارف کرواتے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے تعارف کا انداز بدلا. مسجد دمشق میں کوہرام بپا ہوا. مولا فرماتے ہیں لوگوں انا ابن فاطمہ الزہرا, لوگوں میں زہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن المقتول ظلما, لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں ظلم کے ساتھ مارا گیا. انا ابن المجزور الراس من الکفا, لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا. انا ابن تریح کربلا, لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا 3 دن کربلا کی گرم ریت پہ بے گور و کفن رہا. انا ابن المصلوب الامامۃ والردا, لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں مسلمان جس کا امامہ بھی لوٹ کے لے گئے, جس کی ابا بھی لوٹ کے لے گئے. جب مولا یہاں پہنچے نا تو یزید نے مؤذن سے کہا اذان دے. مؤذن نے اذان شروع کی. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں لا شیء اکبر من اللہ, کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. مولا نے فرمایا شاہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی, میرا گوشت, میرا خون, میری جلد, میرا بال بال گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. جب مؤذن یہاں پہنچا مولا نے مؤذن سے کہا خاموش ہو جاؤ. مؤذن خاموش ہوا. مولا یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اے یزید بتا ھذا محمد جدی ام جدک, یہ محمد تیری جد ہے یا میری جد ہے؟ اجرکم علی اللہ, تھکے نہیں عزادارو. مولا فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ هَذَا جَدُّكَ فَقَدْ كَذِبْتَ وَكَفَرْتَ, اگر تو کہتا ہے تیری جد ہے تو نے جھوٹ بولا ہے. فَإِنَّ هَذَا جَدِّي, اگر میری جد ہے فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ, پھر نبی کے بیٹے کو ذبح کیوں کرتا رہا؟ اور نبی کی بیٹیاں شام کے بازاروں میں. اجرکم علی اللہ, سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھو. سنو گے درد مندو, یہ چہلم کس کا ہے؟ علی کی بیٹی کا. چہلم منانے کون آئی ہے؟ علی کی بیٹی. نام زینب ہے لیکن اتنے مصائب آئے کہ بی بی ام المصائب مشہور ہو گئی. بتا دوں آج عزادارو ام المصائب کسے کہتے ہیں؟ میں جملہ عرض کرتا رہتا ہوں. ام المصائب اس بی بی کو کہتے ہیں جس نے 4 سال کے سن میں ماں پہ جلتے ہوئے دروازے کو گرتے دیکھا. اجرکم اللہ, تھکے نہیں عزادارو, جملہ عرض کر رہا ہوں. اس بچوں پہ کیا گزری ہوگی وہ جن کی ماں دیکھتی ہے بچے ماں کو پہلو پہ ہاتھ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اگر کسی کے ماں باپ کو مارا جائے نا, بچے ساری زندگی بھلا نہیں سکتے. میرے مولا امام حسن مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے جو آنکھ اب تک نہیں روئی دعوت گریہ دے رہا ہو. عزادارو مولا حسن اس گلی سے نہیں گزرتے تھے. کسی نے پوچھا مولا اس گلی میں آپ کیوں نہیں جاتے؟ یہ ایک مولا فرماتے ہیں اس گلی میں ایک شخص رہتا ہے وہ جس نے بھرے مجمع میں میری ماں کو مارا تھا اور یہ ظالم تازیہ نے مارتا رہا.
میری ماں کہتی تھی انی فاطمہ، اور مجھے نہ مارو تمہارے نبی تھکے نہیں، عزادارو تھکے نہیں، شکستہ پہلو زہرا کا پرسا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھو۔ اگر برداشت کر سکو تو ایک اور جملہ پڑھ دوں عزادارو، اگر برداشت کر سکو۔ ایران میں جب یہ جملہ پڑھا جاتا ہے تو مجلسیں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب ایک شخص آتا ہے تو مولا کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا جب آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہی تو وہ شخص ہے جس نے بھرے مجمع میں میری ماں کو تماچا مارا۔ اجرکم اللہ۔ او نبی کی بیٹی او کہتی رہی صحبت کہتی رہی خدایا تیرے بعد میرا بابا تیرے بعد بڑی مصیبتیں آئے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ابھی ماں کے شکستہ پہلو کو نہ بھولی تھی زینب کہ ظالموں نے علی کے سر پہ ضرب لگائی۔ علی کے سر پہ ضرب جب لگی نا، علی مولا کو اٹھا کے بیٹے آ رہے تھے گھر کی طرف، جب گھر کی دہلیز پہ پہنچے تو مولا علی نے مولا حسن سے کہا حسن بیٹا مجھے یہیں رکھ دو، یہ جو ہمارے اصحاب ساتھ آ رہے ہیں نا انہیں کہو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ حسن کہتے ہیں بابا وہ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں جب میں گھر جاؤں گا میرا سر ہے زخمی، میری بیٹیاں برداشت نہیں کر سکیں گی، ان کے گریے کی آواز بلند ہوگی اور نامحرموں کے کانوں تک پہنچے گی، اور میں کہوں گا یا علی یہ کوفہ ہے، کل یہی کوفے کا بازار ہوگا، علی کے سر سے زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ تھکے نہیں عزادارو، تھکے نہیں، بس دو جملوں کی زحمت ہے۔ ابھی باپ کے زخمی سر کو نہیں بھولی تھی علی کی بیٹی کہ ان ظالموں نے بھائی حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش کر دی۔ وہ مظلوم امام ہے کہ جس کا جنازہ جب گھر سے باہر گیا پھر واپس آیا اور بہنیں بدن اطہر سے تیر نکالتی۔ عزادارو ابھی بھائی حسن کے جنازے کو نہیں بھولی تھی بی بی، ابھی بھائی حسن کے میں کہتا ہوں رنگین کفن کو نہیں بھولی تھی بی بی۔ یہ ایک اور منظر دیکھا بی بی نے، 70 قدم پہ زینب کھڑی ہے، شمر 13 ضربوں سے ذبح کر رہا ہے، اور بی بی کہتی ہے نہ مار ہمارا آخری سہارا۔ ابھی اس منظر کو نہیں بھولی تھی بی بی۔ یا ایک اور منظر دیکھا کہ ان ظالموں نے گھوڑوں کی نالوں کو بدلا اور لاشِ حسین پہ گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ عزادارو اتنے گھوڑے دوڑائے، یہ ظالم خود کہتے ہیں رززنا صدر بعد الظہر، اتنے گھوڑے دوڑائے، اور جب بہن بھائی کی لاش پہ آئی پہچان نہیں سکی، حیرت کی انگلی منہ میں ڈال کے کہتی ہے انت اخل حسین، اور میرا بھائی حسین تو ہے، اور جسے میری ماں چکیاں پیس کے پالتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے کی زحمت عزادارو، ابھی یہ منظر نہیں بھولی تھی کہ ظالم خیام میں خیام کو لوٹنے کے لیے آ گئے اور بے دردی سے لوٹا ہے ان ظالموں نے۔ آخری جملے کی زحمت، بے دردی سے لوٹا ہے۔ سنو گے درد مندو ان کے لوٹنے کا انداز کیا تھا؟ کہتے ہیں جو گھوڑوں کے اوپر سوار تھے نا وہ جب لوٹنے کے لیے آئے نا وہ خیام کے نزدیک آ کے گھوڑوں سے اترتے نہیں تھے، ان ظالموں نے گھوڑوں سے خیام کو تاراج کرنا شروع کیا۔ اہل بیت کے بچے سمو تلے آ کے شہید ہوتے رہے،
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہر طرف سے واہ حجابہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ آخری جملہ، یا ایک ظالم نے چادر زینب میں ہاتھ ڈالا، تھکے نہیں۔ آخری جملہ، ازادہ رو ادھر علی کی بیٹی ہے، ادھر سے یہ ملعون ہے۔ جب اس نے چادر کھینچ لی، بی بی نے آسمان کی طرف منہ کیا، وہ کہتی ہے بھائی مارے گئے، چادر لٹ گئی، میرا اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا